بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جناب آج آپ کے ساتھ حاضر ہیں دوبارہ۔ حافظ صاحب ہمیں کچھ دین کے بارے میں کچھ بتائیں گے، کچھ نیا بتائیں گے، کچھ نئی باتیں بتائیں گے، اور آپ لوگوں سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور صدقے جاریہ کے اس کام میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ جی حافظ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام سامعین و حاضرین کو، ناظرین کو رمضان المبارک کی ببرکت ساتیں مبارک ہوں، اور اللہ تعالیٰ یہ رمضان المبارک ہماری زندگی کی بخشش کا سامان کر دے۔ اس دعا کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان شریف کے فیض و برکات صحیح معنی کے اندر لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ روزے کا فیضان جو ہے صحیح معنی کے اندر ہمیں عطا فرمائے، اور دارین کے اندر رمضان المبارک جو ہے دارین کے اندر بندے کے لیے بخشش کا سامان ہے۔ یہ اس جہان کے اندر بھی ہے اور اس جہان کے اندر بھی ہے، یعنی روزہ دار کو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا اسے اجر دے رہا ہے کہ ایک روزہ دار جو ہے اس کے لیے فضیلت اور مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرما رہا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کی کسی بات کو رد نہیں فرما رہا، اور روزہ دار ہمہ وقت عبادت کے اندر ہوتا ہے، یعنی یہ جو اس کا وقت روزے کے اندر گزرتا ہے یہ سارا جیسے وہ نوافل پڑھ رہا ہے، جیسے کہ وہ ذکر اللہ کر رہا ہے، یعنی یہ اس سے اگر اوپر سے وہ ذکر اللہ کرتا ہے یا درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ کہتے ہیں جیسے میٹھے کے اندر اور میٹھا ڈالنا، یہ ویسی بات ہے کہ رمضان مبارک کے اندر بندہ ویسے ہی مومن جو ہے وہ ایسے عبادت کے اندر ہوتا ہے، روزے کے اندر حالت روزہ کے اندر وہ عبادت کے اندر ہے۔ تو اگر کوئی عبادت اور عیادت بیچ میں کرتا ہے، کوئی تلاوت قرآن مجید کرتا ہے، کسی کی مدد کر دیتا ہے، کسی کا روزہ افطار کرا دیتا ہے، کسی کو نیکی کے اندر کوئی تعاون پیش کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اچھی بات کر دیتا ہے، اچھی بات بھی صدقہ ہے، اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے، یعنی کوئی ایسی بات کر دیتا ہے۔ اور بالخصوص آج کی جو بات تھی جو میرے ذہن کے اندر آ رہی تھی وہ یہی تھی کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اس بات کے اندر ایک خاص بات کو خیال ہم نے یہ رکھنا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا میرا روزہ اللہ کے ہاں سے جزا کا قابل ہے، اللہ کے ہاں سے میرا روزہ جزا کا قابل ہے، کیونکہ روزے کی جزا پر ہی تو فیضان ملنا ہے، روزے کی جزا پر ہی تو بخشش ہے، روزے کی جزا پر ہی تو بندے پر خدا راضی ہوتا ہے، بندے کے روزے کی جزا پر ہی تو خدا راضی ہو کر اس کی دعائیں قبول کر رہا ہے، روزے کی جزا پر، یعنی جب روزہ قبول کرے گا تو پھر یہ اجر دے گا نا۔ تو ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کیا ہمارا روزہ جزا کے قابل ہے، ہمیں خدا کے ہاں ایسا بنا رہا ہے کہ ہم جو اس کے ہاں جزا حاصل کر سکیں، یا اس قدر ہے کہ وہ ہمیں کل قبر و حشر کی منازل کو آسان کر سکے ہمارے لیے، جیسے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈال ہے، جیسے کوئی دشمن وار کرتا ہے تلوار سے، روزہ ڈال کے ذریعے وہ وار روکا جاتا ہے، تو اسی طرح یہ مشکلوں کو روکنے والا ہے اور جہالتوں کو روکنے والا ہے اور خدا کے قریب کرنے والا ہے، یعنی میدان کو، وہ جو میدان میں جانے والا سوار ہوتا ہے اس کو میدان کی طرف جاتے ہوئے جہال جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرتی ہے، اس کے آنے والے جو تیر ہیں ان کو روکتی ہے، اس کے آنے والے جو وار ہوتے ہیں ان کو ڈال روکتی ہے نا۔ تو اسی طرح یہ خدا کی قریب کرتا ہے روزہ، یہ ڈال اس لیے کہ خدا کے قریب کر رہا ہے اس کو، آنے والی مشکلیں جو ہیں، آنے والی جو باتیں ہیں ان کو وہ دور کر دیتا ہے۔ مثلا کیا ایک بندہ گناہ گار ہے، اب وہ اس حالت میں رب کے قریب نہیں ہو سکتا، لیکن روزہ ڈال کیا ہے کہ روزہ رکھتے ہی اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں، اب وہ خدا کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے نا۔ تو بندے کو بھی جب قریب اپنے قریب کرتا ہے نا تو اس کو پہلے پاک کرتا ہے، یہ اصول قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پہلے پاک کرتا ہے، اس کی گناہ معاف کر دیتا ہے، جب وہ پاک ہوتا ہے تو پھر اسے اپنے قریب فرما لیتا ہے۔ تو ہمارا روزہ دیکھنا ہے آج کی بات کے اندر، آج کی گفتگو کے اندر، کیا ہمارا روزہ قابل جزا ہے، اللہ کے ہاں سے یہ جزا کا قابل ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں، کوئی ایسی کمی تو نہیں، کوئی ایسی نقص تو نہیں جس کی وجہ سے آپ جزا کے قابل نہیں رہے۔ اب وہ روزہ خدا کے ہاں سے رحمت کا قابل نہیں رکھے، خدا ہم پر رحم فرمائے، یعنی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو پچھلی ویڈیوز کے اندر بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں، ایک بندہ غیبت ہی کر دیتا ہے وہ روزے کا فیضان جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے اس کو، یعنی ایک بندہ غیبت کر دیتا ہے کسی کے پیٹھ کے پیچھے کوئی ایسی بات، یہ تو رمضان شریف کے علاوہ بھی ایسی بات ہے کہ رمضان شریف کے علاوہ بھی بندہ اگر ایسا کام کرتا ہے تو اس کی نیکیاں ظاہر کر دی جائیں۔
رمضان شریف کے اندر، اور رمضان شریف کے اندر جو ہے اگر کوئی بھول چوک کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ رمضان شریف کے اندر ہی خدا سے معافی مانگ لے، ورنہ غیر رمضان کے اندر اس کی معافی نہیں قبول کی جائے گی۔ پھر اگر اگلے رمضان کے اندر اس نے وہ معافی مانگی تو اسے قبول کر دیا جائے گا۔ یعنی رمضان شریف کے اندر یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ایسی کوئی خطا نہ ہو، کوئی ایسی بھول چوک نہ، اگر ہو چکی ہے تو خدا کے ہاں سے حضور معافی مانگیے۔ جب سونے لگے تراویح پڑھ کے خدا سے صدق کے دل کے ساتھ معافی مانگیے، اللہ کوئی بھول چوک کوئی ہو تو رمضان کے سب کی معاف کر دے۔ یعنی یہ دعا کہتے ہوئے یہ نہیں ہے کہ ہم اس بات کے لیے مصلی کے اوپر بیٹھیں گے، یار یہ تو بندہ ویسے سوتے سوتے بھی کہہ سکتا، اللہ صدقے دل سے، سچے دل سے، اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے، آج کی بھول ہے میری معاف کر دے۔ یعنی یہ اس کے لیے بندے کو میں کہتا ہوں وضو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف دل بنانے کی ضرورت ہے۔ وہ تو سونے کے لیے جا رہا ہے پھر بھی اللہ سے التجائیں کرتا، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے کوئی بھول چوک کوئی ہو روزے کے اندر تو میرے روزے کو قبول فرما اور مجھے معاف فرما دے۔ یہ کہتا ہوا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ خطائیں معاف کرتا رہے، یعنی معاف کرتا رہے گا وہ۔ تو روزے کے اندر یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہمارا روزہ کیا جزا کے قابل ہے۔ جب روزے کی جزا دی جائے گی پھر انسان کے لیے بخشش بھی ہے، پھر انسان کے لیے رحمت بھی ہے، اور پھر نجات نار کا سبب بھی ہے یہ رمضان مبارک۔ اگر اس حال میں ہے کہ بندہ جو ہے وہ روزہ اس حال میں نہیں ہے کہ اسے قابل جزا وہ قابل جزا بن جائے تو پھر اسے سوچنا چاہیے، کیونکہ رمضان شریف کی برکتیں جسے مل گئیں، اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ اپنی بخشش نہ کروا سکا، رمضان اسے مل گیا زندگی کے اندر، وہ مومن تھا، صاحبان ایمان میں سے تھا، صحیح العقیدہ مسلمان تھا، اور اسے رمضان ملا زندگی کے اندر اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، حضور نے فرمایا ہلاک ہو گیا وہ انسان، ہلاک ہو گیا وہ انسان۔ آگے یعنی اس کا کوئی حال نہیں ہے، خدا کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، خدا کے ہاں اسے یوں سمجھ لیجیے خدا نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، جسے رمضان کی رحمتوں سے دور کر دیا ہے، یعنی ہلاکت ہو جائے۔ یہ ہلاکت ایمانیہ ہے، یہ ہلاکت جسمانی نہیں ہے۔ یعنی وہ بندہ جو ہے اس کا اب یوں سمجھ لے کہ عمل کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے خدا کے ہاں۔ تو اس لیے ہمیں رمضان مبارک کی بابرکت ساتھیں گزارتے یہ بات ضرور دیکھنی ہے، بڑے غور و خوض کے ساتھ ہم نے یہ وقت بتانا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جو نہ خدا کو ناراض کرنے والی ہو، نہ مخلوق خدا کو ناراض کرنے والی۔ یہ دونوں چیزیں روزے کا فیضان ضائع کر دیتی ہیں، نہ خدا کی ناراضگی کا کوئی بات سبب بنے، نہ مخلوق خدا کے ساتھ، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی محبت کے ساتھ پیش آئیں، جانوروں کے ساتھ بھی محبت کے ساتھ پیش آئیں کہ رمضان کی مبارک۔ اللہ تعالی ہم سب کی یہ جو ہے وہ گزارشات قبول و منظور فرمائے، اور روزے کا پورا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، آپ سے دعاؤں کے ملتمس ہوں تو مجھ جیسے گناہ گار کے لیے دعائیں ضرور فرمائیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ جناب حافظ صاحب کا ہم دل کے تھات گہرائیوں سے شکر ادا کرتے ہیں، اور جناب محمد ایوب صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور تمام سامعین سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، تاکہ ایک عمل ہماری ویڈیو کو دیکھ کر کوئی ایک عمل کرے گا تو ہمارے لیے بخشش مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ جزاک اللہ۔